اب یہ جو مراتب چل رہے ہیں، فنا فی الشیخ کا مرتبہ ہو یا فنا فی رسول کا مرتبہ ہو، دونوں کے اندر یا تو شیخ کا اور رسول اللہ کا لطیفہ نفس کا جسہ آئے گا اور آپ فنا فی شیخ فنا فی رسول بنیں گے، یا ان کے لطیفہ قلب کا جسہ آئے گا پھر آپ فنا فی شیخ یا فنا فی رسول بنیں گے۔ لیکن اگر سرکار گوہر شاہی جو کہ عالم غیب سے تشریف لائے، اگر وہ کسی کو فنا فی شیخ بنائیں گے تو اس کا تعلق سرکار سے تو قائم ہوگا نہیں، ناسوت تک رہے گا، ملکوت تک رہے گا، سرکار کی ذات سے تعلق تو اس کا قائم ہوگا نہیں، کیونکہ سرکار نہ جبروت کے نہ ملکوت کے۔ اس کے لیے پھر جرثوموں کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ یہ فنا فی شیخ فنا فی اللہ بھی چھوٹا سا ایک مرتبہ ہے۔ اب فنا فی شیخ جب کسی کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے وہ فنا فی شیخ عالم ناسوت کا ناسوتی فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جو سعید تھا، سعید صدیقی، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا ملیر کا، رفیق نام تھا اس کا۔ اس کے بارے میں سرکار نے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو جو ہے فنا فی شیخ بنائیں گے، لیکن وہ اس طرف آیا نہیں، تو پھر اس کے باوجود اس کی تعلیم شروع کر دی اور ابتدائی طور پر اس کو ناسوتی فنا فی شیخ کے درجے میں داخل کیا۔ پھر غیبت کا واقعہ ہو گیا، ہم کو پتہ چلا کہ وہ ٹورانٹو میں ہے، ہم نے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی جاؤ اس کو محفل میں لے کے آؤ، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ سرکار نے اس کو فنا فی شیخ بنانے کا پروسیس شروع کیا، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی تعلیم پوری کر دیں، مطلب تھوڑی تھا کوئی اس سے۔ لیکن جب وہ لوگ گئے تو وہ کترانے لگا۔ اس وقت تک اس کا ایمان سلامت تھا، لیکن جس لمحے اس نے یہ کہا نا کہ مجھے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اسی وقت اس کا ایمان کٹ گیا۔ دیکھو، اگر ایک جبروتی فنا فی شیخ ہے اور اس کی مخالفت کر بیٹھتا ہے ناسوتی اور ملکوتی فنا فی شیخ، تو وہ اپنے مرتبے سے کٹ جائے گا، گستاخی کرے گا، بات نہیں مانے گا، تمسخر کرے گا، یہ کہے گا جی میں نہیں مانتا، میں خود فنا فی شیخ، کٹ جائے گا۔ اب دو طرح کے ہو گئے، کیونکہ سرکار گوہر شاہی کا تعلق کہیں اور سے ہے، لہٰذا سرکار کی نظر میں وہ رشتہ زیادہ معتبر ہے کہ جس میں اس چیز کے ذریعے اپنی نسبت قائم کریں جو ان کی اپنی چیز ہو اور وہاں کی چیز ہو، ورنہ یہ تو ملکوت تک رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا؟ جی، تو اب دو چیزیں ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے پہلے سے، جس طرح وہ یوسف بھائی نے پہلے سے پرفیوم بنا کے رکھے تھے کہ بھائی جس کی یہ شوق ہے، یہ کمبینیشن جس کو اچھا لگتا ہے وہ بس اٹھائے، پیسے دے اور لے جائے۔ اور ایک وہ دروازہ کھول کے رکھا کہ جس کو یہ کمبینیشن نہیں چاہیے، اپنی مرضی کا چاہیے، وہ بنوا لے۔ اسی طرح سرکار نے بھی دو کمبینیشن رکھے، ایک تو جرسوں میں نکال کے روح کی صورت دے کے رکھے، اور دوسرے جرسوں میں نکالے نہیں، کسی کو پانی کے ساتھ ملا کے، کسی کو چائے پینے کو کہہ کے اپنے لعاب دہن کے ذریعے وہ جرسوں میں داخل کیے، اور وہ جرسوں میں اس کی حیت، اس کی شکل و صورت اختیار کر لیں، لہٰذا ان کو اس کے باطن میں بھیجا، وہاں اس کی پرورش ہوئی تاکہ اس کی شکل و صورت بھی ویسی ہو جائے جیسے اس بندے کی ہے، عادات و اطوار بھی ویسے ہو جائیں اس کے جیسے اس بندے کے ہیں، کوئی پہچان نہ سکے کہ بولنے والا اس وقت جسم ہے یا وہ ہے۔ اب یہ جو جرثومہ ہے، یہ جرثومہ روح کی شکل اختیار کرتا ہے، روح کی شکل اختیار کرنے کے لیے اس کو گرمی چاہیے، اور یہ گرمی اس کو نور کی چاہیے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے اندر جرثومہ داخل کیا لعاب دہن کے ذریعے، اور اس جرثومے کی تربیت اس بندے کے قلب میں کی، ایک جرثومہ قلب کے لیے ہو گیا، اور دوسرا ایسا بندہ رکھا کہ جس کی تربیت جرثومے کی اس کی روح کے ساتھ کی، دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوگا۔ وہ جو جرثومہ قلب کے ساتھ پرورش پایا تھا وہ تعلیم بیان کرے گا، تعلیم کے ذریعے چلے گا، اور جو روح کے ساتھ رکھا تھا وہ عشق کے ذریعے چلے گا نا۔ اور کچھ ایسا بھی بنایا جس کو قلب کا جرثومہ بھی رکھا، روح کا جرثومہ بھی رکھا، وہ دونوں کو ملا کے چلائے گا۔ اب یہ جرثومہ ملے گا کسے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کو وہ چاہیں، مرشد چاہے۔ اچھا، اب مرشد کی چاہت کا فارمولا کیا ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلے کہ کس کو چاہتا ہے۔ وہ اس کو چاہتا ہے کہ جس کی یہ تمام چیزیں روشن و منور ہو چکی ہوں، لیکن اس کی خواہشات ان کے ذریعے کامل نہیں ہو رہی۔ اب اس کو چاہیے گوہر، ان چیزوں کے ذریعے گوہر ملتا نہیں،
تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے میری طرف آنے کے لیے اور اسے اڑا نہیں جا رہا، تو پھر اس کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں کہ یہ جرثومہ داخل کیا کہ اس کے ذریعے اب تم مجھ تک رسائی حاصل کر۔ اب یہ جرثومے داخل کر دیے اپنے مطابق کہ اس سے یہ کام لینا ہے، یہ جرثومہ ڈالو، اس سے یہ کام لینا ہے، اس میں یہ ڈالو۔ اور پھر کیا کیا؟ جس طرح عاشقوں کو ایک اضافی روح دیتے ہیں جثہ توفیق الہی، جس طرح سلطانوں کو ایک اضافی روح دیتے ہیں طفل نوری، اسی طرح یہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک اضافی روح، وہ جو اوپر سے جرثومے کی روح تھی وہ اضافی روح ڈال دیتے۔ ایک دفعہ ڈنمارک کے لوگ سرکار کو ملنے کے لیے آئے، وہ ڈنمارک میں پیدا ہوئے پلے بڑے، ڈنمارک میں اچھی خاصی تعداد تھی، تو وہاں سے وہ سرکار کے پاس ملنے کے لیے آئے، تو سرکار اس وقت جو ہے بیٹھے اور بڑے خاص موڈ میں تشریف فرما تھے، آخری زمانے کی بات ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے بیٹے زمین پہ آئیں گے۔ تو وہ جو ڈنمارک سے ہمارے لوگ آئے تھے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ سرکار وہ جو آئیں گے آخری زمانے میں، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے بیٹے آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا تم ہی میں موجود ہیں، وہ جو تم بیٹھے ہو یہاں پہ تم ہی میں موجود ہیں۔ اب میں سوچنے لگا بعد میں، تو اس کے بعد مجھے یہ بات جو ہے مجھ پر واضح ہوئی کہ یہ بظاہر لفظ بیٹے کا استعمال کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو جرثومے نکل کے روح بنے ہیں ان کے اندر وہ جرثومے والی روح اضافی ہوگی، جس میں بھی ہو۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ مرتضیٰ کے اندر ہو، مرزا جو ہے منشی محلہ فیصل آباد میں پیدا ہوا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مومن ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، پھر اس کو مل گئے سرکار گوھر شاہی، پھر سرکار گوھر شاہی نے اس کے اوپر نظر فرمائی، اس کو سرکار سے پیار ہو گیا، جب اس کو سرکار سے پیار ہو گیا تو سرکار نے اچانک فیصلہ کر کے وہ جرثومے والی روح اضافی اس کے اندر ڈال دی۔ تو یہ فیصلہ اچانک ان کی مرضی سے ہو گیا، وہ ازلی نہیں ہوتے یہ فیصلے، عشق اور محبت والے جو فیصلے ہیں، وصل والے جو فیصلے ہیں، یہ ازلی نہیں ہوتے ہیں، یہ ازل تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔